الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة على نبي من لا بعد اما بعد میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی اگر اس دنیا میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو میرے غیور مسلمانوں یہ جو موجودہ حکومت گورنمنٹ آف انڈیا ہے مسلمانوں کے خلاف مسلمان دشمنی میں یہ اپنے شدید دور سے چل رہا ہے موجودہ حکومت ہمارے مسلمانوں کے شریعت کے اندر مداخلت کرتی ہے انہوں نے اب تو یہ حد بھی کر دی کہ ہمارے جو مقدس ایک طریقہ رہا ہے جو طریقہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ کرام اپنے باغات اور اپنی جائیداد کو اللہ کے نام پر وقف کیا کرتے تھے اسی طریقے کو اپناتے ہوئے ہندوستان کے اندر ہمارے آبا و اجداد نے اپنی قیمتی لاکھوں ایکڑ زمینوں کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا اور ایک بات یاد رکھنا کہ جو زمین اللہ کے نام پر ایک بار وقف کر دی جاتی ہے وہ تا قیامت تک اللہ کے نام پر رہتی ہے موجودہ حکومت یہ جو قانون وقف بورڈ کے خلاف پاس کیا ہے اس کے اندر کچھ ایسی پوائنٹ ہے جس سے ہمارے مدارس ہمارے مساجد ہمارے خانقاہیں اور عیدگاہیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں سب سے پہلا پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے آرٹیکل 3A اور آرٹیکل 3(2) کے اندر حکومت وقف کی زمینوں کو قبضانے کے لیے ایک ایسا راستہ اپنایا ہے کہ انہوں نے ضلع کلکٹر کو یہ پاور دے رکھا ہے کہ اگر کوئی وقف کی زمین کے اندر تنازع ہے اس کے اندر وہ کورٹ کے اندر اگر چل رہا ہے تو اب ضلع کلکٹر یہ فیصلہ کر سکتا ہے صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہاں کا انصاف ہے کہ سرکار خود ہی جج بن جاتی ہے کیوں اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو دونوں عدالت کے اندر جاتے ہیں کورٹ کے اندر جاتے ہیں لیکن سرکار نے یہاں خود جج بننے کی کوشش کی ہے اور اس آرٹیکل کے اندر ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے ہندوستان کی جو سمویدھان ہے اس کا وائلیشن ہوا ہے اس کے خلاف ہوا ہے ہندوستان کے سمویدھان کے آرٹیکل 300A کے خلاف ہے آرٹیکل 300 یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی وہ سرکار کسی بھی چیز کے لیے خود جج نہیں بن سکتی ہے لیکن یہاں گورنمنٹ آف انڈیا نے ضلع کلکٹر کو جج بنا دیا ہے وقف کی زمینوں کے ان معاملات کے اندر جو کورٹ کے اندر لمبت ہے اور دوسرا آرٹیکل اور دوسرا قانون اس کے اندر لمیٹیشن ایکٹ اور پراپرٹی ایکٹ میں چھوٹ ختم کر کے سرکار نے وقف کی زمینوں کو سرکاری دعووں کے لیے کھول دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کسی بھی وقف کی زمین کے اندر یہ دعویٰ کر سکتی ہے اور جب یہ دعویٰ کرے گی کیونکہ انہوں نے ضلع کلکٹر کو خود ہی جج بنایا ہے اور کسی بھی زمین کو مسجد کو قبرستان کو عیدگاہ کو سرکار اپنے قبضے میں لے سکتی ہے اور تیسرا پوائنٹ اس کے اندر کیا ہے تیسرا پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ آرٹیکل 41 کے آرٹیکل اور آرٹیکل 41 کے اندر آرٹیکل 9A اور آرٹیکل 9C کے وقف کرنے کے لیے 5 سال کسی کو مطلب پریکٹیکل مسلم ہونا بتایا ہے یعنی فعال مسلم ہونا بتایا ہے آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر ہم کوئی دان کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز وقف کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سرکار یہ بتانے والے کون ہوتی ہے کہ تم 5 سال پریکٹیکل مسلم ہو اور گورنمنٹ یہ کون ہوتی ہے مثال کے طور پر ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم زکوٰۃ کیوں کس قاعدے اور قانون کے مطابق دیتے ہیں ہم قرآن و حدیث اور فقہ کے مطابق زکوٰۃ دیتے ہیں اور وقف کرنے کے لیے سرکار یہ کہتی ہے کہ 5 سال کم سے کم کسی کو پریکٹیکل مسلم ہونا ضروری ہے اور اس قانون میں بھی سمویدھان یعنی کانسٹیٹیوشن انڈیا کے آرٹیکل 26 کی خلاف ورزی ہے اور آرٹیکل 26 یہ کہتی ہے کہ ہر کوئی دان دینے کے لیے وقف کرنے کے لیے آزاد ہے اس کے اندر کسی طرح کا کوئی شرط نہیں ہے پھر اور تیسری چیز اور چوتھا پوائنٹ اس کے اندر اب یہ ہے کہ وقف بورڈ میں غیر مسلموں کو ممبر بنانا لازم
تو میرے بھائیوں دوستوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس دیش کے اندر، اس ہندوستان کے اندر بہت ساری ریلیجس بورڈز ہیں، جیسا کہ عیسائیوں کے بورڈ ہیں، اس آندھرا کے اندر تیرومالا کی بہت سارے کمیٹی ہیں، اس کے اندر کوئی مسلمان نہیں داخل ہو سکتا، تو ہمارے وقت کے اندر کوئی غیر مسلم کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے انہی قانونوں کو لے کر سپریم کورٹ آف انڈیا نے اعتراضات کیے ہیں، تو جب سپریم کورٹ نے ان پر اعتراضات کیا ہے تو موجودہ گورنمنٹ سپریم کورٹ کے خلاف بیان بازی کر رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج ہم لوگ سب یہ مودی سرکار سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہوش میں آ جاؤ اور یہ جو قانون تو نے ہمارے وقف کے جائیدادوں کے خلاف، ہماری مساجد اور مدارس کے خلاف لائے ہو، اس کو واپس لے لو۔ یہ قانون سمویدھان ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے اور ہمارے جائیدادوں، ہمارے مسلم وقف کے خلاف بھی ہے۔ تو میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرنا تو ایک شعر کے ساتھ کہ پانی ابھی خطرے کے نشان تک نہیں آیا، کہ پانی ابھی خطرے کے نشان تک نہیں آیا، دل میں چھپا ہے جو زباں تک نہیں آیا، اس واسطے ہنستا ہے تو تباہی پہ میری، اس واسطے ہنستا ہے تو تباہی پہ میری، سیلاب ابھی تیرے مکان تک نہیں آیا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتا ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں میں۔ انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد۔